أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وصلی اللہ علی النبی کریم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 55. مومنوں کو خطاب ہے ان آیات میں کہ دشمنان اسلام یہود و نصارہ ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا، نہ کردار میں، نہ افعال میں، نہ ان کے کلچر کے اپنانے میں، نہ ان کا کوئی بھی نظام ہو، نظام عدالت ہو، نظام تعلیم ہو، نظام زندگی ہو، یہ اپنانے سے منع کیا اور فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ اور اس کے رسول اور مومن ہے. یعنی اللہ کی دوستی کا مطلب کہ اللہ کے فرامین پر عمل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا مطلب کہ آپ کی شریعت اور سنت مطہرہ کو اپنے اوپر لاگو کرنا. اور مومنوں کے ساتھ دوستی کا مطلب کہ اپنے دین کو قائم رکھنا. کہ جب تمہارے مومنوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوگی، کفار و مشرکین سے تم بچ کر رہو گے، ان سے دلی یارانے تمہارے نہیں ہوں گے، تو پھر تمہارا کلچر جو ہے پاکیزہ ہوگا، ورنہ تمہارا ماحول بھی ناپاک رہے گا. لیکن مومنوں میں سے بھی ان کے ساتھ تعلق گہرا ہو، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی مومن نماز سے دور ہے یا اگر صفت توضیحیہ ہے تو مومن شاید ہو لیکن اس کے اعمال کفار جیسے ہیں. اگر یہ صفت تقییدیہ ہے تو پھر تو اس کا، اگر یہ صفت توضیحیہ ہے تو پتہ نہیں ان کا ایمان بچتا بھی ہے کہ نہیں. اگر صفت تقییدیہ ہے تو پھر دوسرے مومن کہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور تعلقات رکھنے سے بھی منع ہے، بلکہ صرف اور صرف معاملہ اس طرح رکھیں کہ جس طرح کفار و مشرکین کو تبلیغ کے لیے اور راہ ہموار کی جاتی ہے، بس اس کے علاوہ نہیں. تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول اور وہ مومن ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ان کے عبادات مالی ہوں یا بدنی ہوں وہ کامل ہیں. وہم راکعون، اور اللہ کی اطاعت میں، فرم و برداری میں آگے آگے ہیں، ہمیشہ جھکے رہتے ہیں اللہ کے سامنے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور انعام یہ ملے گا تمہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ دوستیاں لگاتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت غالب بن کر رہے گی. اور سورہ المجادلہ آیت نمبر 21-22 میں یوں بھی فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں اللہ نے لکھ دی ہے یہ بات کہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ ہر ایک سے طاقتور ہے، ہر ایک پر غالب ہے. اور لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ مومن قوم کو آپ کہیں بھی نہ دیکھیں گے، کہیں بھی نہ پائیں گے جو اللہ اور آخرت پر، یعنی معاش، معاد، مبدا، ہر چیز پر جن کا ایمان کامل ہے، ان کو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ دشمنان خدا سے کبھی دوستی رکھی ہو انہوں نے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہوں کہ جو اللہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رکھی ہے. اللہ کے ساتھ جنگ ہو اور مومن کا دوست ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کبھی مومن قوم کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پائیں گے بھی نہیں. اگرچہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والے ولو کان آباؤہم،
اگرچہ ان کے آبا ہوں او ابنا ہوں، اگرچہ ان کے بیٹے ہوں او اخوان ہوں یا اپنے وہ بھائی ہوں، او عشیرت ہوں یا اپنا قوم قبیلہ قبیلہ ہو، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھتے، دوستی نہیں رکھتے۔ کیوں کہ یہ جب اللہ کے نہیں ہے تو یہ ہمارے کب ہو سکتے ہیں؟ یعنی مومن قوم بے شک ان کا اتنا قریبی کیوں نہ ہو کہ باپ اور اولاد اور بھائی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کے ساتھ چونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اس لیے ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن یہی تو ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھا ہوا ہے۔ ایمان ان کے ساتھ ٹچ ہو کر نہیں گزرتا، ایمان صرف ان کے اوپر سے نہیں گزرتا، ایمان ان کے صرف ساتھ سے نہیں گزرتا، بلکہ ایمان ان کے دلوں میں رچ بس چکا ہے، اور ان کے اندر غیرت اور حمیت دین اتنی زیادہ ہے کہ کسی اور کے ساتھ دلی یارانے نہیں رکھتے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پھر اللہ نے ان کے ساتھ اپنے خصوصی رحمت کے ساتھ ان کی تائید کر رکھی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کو اللہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ مومن ہر ایک سے الگ رہے ایک اللہ کی خاطر، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ پھر اللہ ان کو باغات میں رکھے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اصل جماعت اللہ کی ہے جو اللہ کی وجہ سے ہر ایک کو پیچھے کر دیتے ہیں، یہی اصل اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خوب سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اور پھر مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جن کے سامنے تمہارا دین ایک کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے، ان کے ساتھ تم تعلقات نہ رکھو، ان کو ساتھ تم دوستیاں نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، چاہے وہ اوتوا الکتاب ہیں یہود و نصارہ، وہ صرف وہ بھی آسمانی مذہب کے جھوٹے صحیح لیکن قائل تو ہیں، اس کے باوجود بھی یہ تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ جس طرح بے وقت کھیل تماشا کو پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح بے وقت کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ان یہود و نصارہ والکفار، اور باقی کفار کو اولیاء دوست لا تتخذوا نہ بناؤ، واتقوا اللہ، ان کے ساتھ دوستیاں رکھنے میں، دلی یارانے رکھنے میں اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم ان کو نماز کی طرف بلاتے ہو نا، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو اسی نماز کو یہ کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس بے وقت کام ہے، کچھ نہیں ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لا يعقلون قوم ہے، ان کا عقل نہیں ہے، اور تم ان کے ساتھ دوستیاں بناؤ۔ حتیٰ کہ مومنوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اس مقام پر تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا، اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 28 میں فرمایا، وعید بھی سنائی، یا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں مومن لوگ۔ مومن لوگوں کو چاہیے کہ مومن لوگوں کو ہی اپنا دوست بنائیں، کافروں کو نہ بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اب وعید کیا ہے کہ ومن یفعل ذلک، جو یہ کرے گا نا، فلیس من اللہ فی شیء، پھر وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، پھر اللہ کی کو پکڑ آئے، اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی ٹوٹے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ذمہ نہیں۔ الا ان تتقوا منهم تقا، ہاں اگر تم ان سے اس طرح بچ کر رہو جس طرح کے بچ کر رہنے کا حق ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔